میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ مومنین، آج کا میرا موضوع جو ہے وہ زیارت سے متعلق ہے کہ ایک شخص ہے جو استطاعت رکھتا ہے زیارت کرنے کی، زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی، کربلا آنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، مال ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود زیارت امام حسین علیہ السلام نہ کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جس شخص کے پاس زیارت امام حسین علیہ السلام کے تمام اخراجات موجود ہوں، یعنی مال و دولت موجود ہو، وقت موجود ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ زیارت امام حسین علیہ السلام نہ کرے، وہ ایسا شخص ہے کہ وہ شخص اہل بیت علیہ السلام کا آگ شدہ ہے، آگ شدہ کہلائے گا۔ آگ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ بہت ہی زیادہ اس کا ایک طویل گفتگو ہو جائے گی، صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس کے اگر والدین حدیثوں میں ہے کہ اگر والدین اپنے بیٹے کو آگ کر دیں، اگر والدین اپنی اولاد کو اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، اگر وہ آگ کر دیں تو اس بندے نے جس کو آگ کیا گیا ہے، اس بندے نے چاہے پوری زندگی سجدے میں گزاری ہو، پوری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہو، خداوند عالم بنا حساب و کتاب کے اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ آگ ہے۔ تو عزیزان محترم، زیارت امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہی ہے کہ حلبی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو قدرت رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کریں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص رسول اللہ اور ہم اہل بیت کی طرف سے آگ شدہ ہے، جس نے اپنے بہت بڑے فائدے والے کام کو معمولی سمجھا اور جس نے ان کی زیارت کی تو اللہ نے اس کی تمام ضروریات کو پوری فرمائے گا اور اس کی دنیاوی امور کے غموں میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور یہ عمل بندے پر رزق کھینچ لائے گا، اور جو کچھ اس نے خرچ کیا اس کا بہتر بدلہ اسے ملے گا، اور اس شخص کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جب اپنے اہل بیت کی طرف سے واپس آئے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اور اس کی ہر غلطی کو اس کے صحیفے سے مٹا دیا جائے گا، اور اگر وہ اسی سفر کے دوران فوت ہو گیا تو فرشتے اتر کر اسے غسل دیں گے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس پر جنت کی خوشبو وارد ہوں گی یہاں تک کہ وہ پھیل جائے گی، اور اگر وہ صحیح و سلامت رہا تو اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ کون سا دروازہ کھول دیا جائے گا؟ جس سے رزق اترتا ہے، اور اس کے ہر درہم کے بدلے میں جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا 10,000 درہم ہوں گے، اور اس کے لیے اس کے اعمال میں ذخیرہ ہو جائے گا۔ جس وقت اس کا حساب ہوگا تو اسے کہا جائے گا تجھے ہر درہم کے بدلے 10,000 درہم ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھا اور ان کو تمہارے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مومنین، اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارات،
جو کہ جعفر محمد نے اس کو لکھا ہے، الباب 44 ہے، حدیث نمبر 3 ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر میرے کے پاس استطاعت ہے زیارت کرنے کی، سارے میرے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اگر ہم زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کر رہے ہیں تو حدیث کی روشنی میں ہم کو جان لینا چاہیے کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو آنکھ کر دیا ہے، اسی لیے ہم زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کر پا رہے ہیں۔ خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں ہر شیعہ حیدر کرار کو، تمام مومنین کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل